تو جب ایک ہی سمندر، دونوں سمندر جب ملے تو لولو اور مرجان دست قدرت پر آئے تو اسی سمندر سے نکلنے والے موتی کا نام بھی تو زینب و کلثوم ہے۔ عزیزان گرامی ذرا عظمت کا اندازہ کرے جو اب بات کا ہاتھ لے آیا، منزل پر آ گیا ہوں تو اب میں نے کیا کہا، اب جناب زینب کو لولو اور مرجان نہیں کہا گیا، اور کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ دونوں لولو اور مرجان جو تھے یہ نبوت کی تاج کی زینت تھے، امامت کی تاج کی زینت تھے، ان کو لاگنا سامنے ممکن تھا، نہیں غور کیا؟ ان پر پردے کی پابندی نہیں تھی تو لولو اور مرجان کا کہ اظہار کر دیا گیا۔ زینب اور کلثوم کو موتی بنایا اسی سمندر کا، مگر پردے والی تھی تو عصمت کی چادر میں چھپا کر رکھا گیا کہ کوئی نام بھی نہ لے اور ان کی طرف کسی کی نظر نہ اٹھے۔ پھر کہتا عزیزان گرامی، کبھی کہہ چکا ہوں ہادی بھائی، ایک نیا جملہ ہے، اچھا کوئی یوں جنت میں بیٹھا ہو تو اس کو جنت سے باہر کرنے کی کسی میں ہمت ہے؟ نہیں نہ ہے۔ تب فاطمہ، لوگ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، قائل ہوں، راتری آخری مجلس جنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیر کے نیچے، تو زین العابدین گناہگار کی ماں کے پیر کے نیچے زین العابدین کی جب جنت ہے تو خود جو خاتون جنت ہے، نہیں سمجھے، خاتون جنت ہے، تب ان کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے یا نہیں، نہیں ان کی گود میں۔ تو اب زینب کا یہ رتبہ ایک ہے کہ لوگ مریں گے، نیک عمل عقیدے والے ہوں تو جنت، یہ تو جنت میں پیدا ہی ہوئی، جنت میں بڑھی پلی، ارے اس زینب کی کیا کوئی تعریف کرے؟ صلوات بر محمد آل محمد، عظمت ہی عظمت ہے۔ جیدان گرامی سمجھ رہے میری بات کو؟ جنت میں اب وہ آدم کی بات نہیں ہے کہ ذرا سا چوک ہو جائے تو نکال دیے جائیں، لوگ ترک اولا کہتے ہیں، نہیں اللہ نے تو کیا کہا؟ امام زین العابدین کی ایک حدیث ہے کہ کانت امتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، میری پھوپھی زینب ایسی عالمہ ہیں جن کو کسی نے پڑھایا نہیں، اور ایسی سمجھدار ہیں جن کو کسی نے سمجھایا نہیں۔ تو اب یہ بات سامنے کی ہے کہ زینب نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، نہ ولی ہیں، مگر اتنے درجے پر کہ کسی نے پڑھایا نہیں مگر عالمہ ہیں، اور کسی نے سمجھایا نہیں مگر سمجھدار ہیں، اور اتنی سمجھدار ہیں کہ ایک نبی کو اگر ایک عورت ایک مشورہ دے دے تو قیامت تک وہ ایک مشورہ قرآن کا جز بن جائے۔ توجہ کا طالب ہوں، زینب کا کمال یہ ہے کہ وقت کے 3 اماموں کو 3 زمانوں میں رائے دیتی رہی، اور جو رائے زینب نے دے دیا امام نے وہی کیا۔ غور کریں، صلوات بر محمد آل محمد۔ دیکھا بھائی، کوئی عظمت کی بات سمجھا رہا ہوں۔ 3 اماموں کو امامت کے دور میں، ہمارے شیعہ عقیدے میں دیکھیے گا اس میں فرق ہے، مول صاحب صحیح بول رہا ہوں نا، علم کلام بتاتا ہے امام بالفعل، امام بالقوت، جیسے مولائے کائنات امام ہیں، عہد نبی میں بھی امام ہیں، مگر امام بالقوت ہے، امام بالفعل نہیں ہے۔ جس دن رسول کی آنکھ بند ہوگی اس دن سے علی امام بالفعل ہوں گے، عملاً امام ہو جائیں گے، ابھی امام بالقوت ہے۔ جب تک مولائے کائنات ہیں امام بالفعل ہیں، امام حسن امام حسین امام ہیں مگر امام بالقوت ہے، یعنی امامت کی صلاحیت ہے مگر دور امامت نہیں ہے۔ فرق سمجھ رہے تھے جانے گرامی؟ جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی تو امام حسن امام بالفعل ہیں مگر امام حسین بالفعل امام نہیں ہیں، بالقوت امام ہیں۔ لفظ پر توجہ دیجیے گا، الگ الگ عقیدے کی بات علم کلام میں یہ ہم کو پڑھایا گیا ہے، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ تو زینب اس خوش نصیب خاتون کا نام ہے جس نے 4 اماموں کا دور امامت دیکھا۔ نہیں سمجھا جانے گرامی؟ 4 اماموں کا دور امامت دیکھا، اور ایک رسول نہیں، رسولوں کے سردار کا دور رسالت دیکھا۔ نہیں سمجھا جی جانے گرامی؟ یعنی اپنے نانا جو رسولوں کے سردار ہیں ان کا دور رسالت دیکھا، اور ان کے والد بزرگوار
جو ولیوں کے سردار ہیں ان کا دور امامت دیکھا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن کا دور امامت دیکھا، اور ان کے بعد امام حسین کا دور امامت دیکھا، اور ان کے بعد امام زین العابدین کا دور امامت دیکھا، اور زین العابدین کے بعد محمد باقر کو بحیثیت امام کے دیکھا، دور امامت نہیں دیکھا۔ جملے کی تعریف سنے عزیزان گرامی، دور امام نے مت نہیں دیکھا مگر بصورت امام دیکھا۔ تو اب یہ کہوں کہ ایسے میرا بچہ آپ یقین کریں، مانیے یا نہ مانیے، میں اپنے گاؤں محلے میں کہا کرتا ہوں، اسے میری برائی ہے کہ میں اپنے گھر ہی کی برائی کو بیان کرتا ہوں کہ بچہ ایک نہیں جا رہا تھا پڑھنے، تو ایک میرے دوست نے ایک دن شکایت کیا کہ بچہ آپ کا نہیں اسکول میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جائے نہیں جاتا کیا آپ پر اثر پڑتا ہے؟ تو کہا کہ کیوں مولانا، کیا بچے کو تعلیم نہیں دینا چاہتے؟ میں نے کہا کہ جو آپ کا روز جاتا ہے نا اس سے مقابلے میں بیٹھا دیجئے۔ سمجھ گئے سید صاحب کیا؟ میں نے کہا کہ مقابلے میں بیٹھا دیجئے، اگر کسی مضمون میں میرا بچہ کمزور ہو تو آپ کی ذمہ داری جو چاہیے گا میرے پر جرمانہ لگا دیجئے گا۔ کیوں؟ آپ کا بچہ مدرسہ جانے کا محتاج ہے۔ میرے گھر میں ہر وقت علمی گفتگو ہوتی رہتی ہے، نہیں سمجھے عزیزان گرامی، میرے گھر میں ہر وقت علمی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اب جو بڑے بچے ہیں ان کو میں چلتے پھرتے گھر کا کام بھی ہو رہا ہے اور تعلیم بھی دیتا رہتا ہوں، اسی میں وہ بچہ بھی شامل رہتا ہے، تو آپ یہ محتاج نہیں کر گیا۔ میری بھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، کسی مدرسے میں نہیں گئی، کسی معلم کے سامنے بیٹھائی نہیں گئی، کہ گھر کا ماحول ہی ہے، نانا شہر علم ہے، باپ باب علم۔ درود بر محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو گئی، بچے میرے سمجھ گئے نا اچھی طرح سے؟ نانا شہر علم ہے، باپ باب علم ہے، اور بھائی بڑے حسن وہ باب علم کے شرح باب علم ہے، اور شرح باب علم کے کاشف باب علم۔ نہیں سمجھا عزیزان گرامی؟ لفظ بدل کے کہوں کہ جس کی گود میں زینب پلے اس کی گود آیتوں سے بھری ہو، اور جس کی گود میں پروان چڑھے اس کی گود تفسیر آیت سے مملو ہو، اور جس دامن کے سائے میں نیند آئی ہو، نہیں سمجھے، جس دامن کے سائے میں اس کو قرآن چادر تطہیر سے تعبیر کرے، اور جن بھائیوں کے ہمراہ رہ کر بڑھی پلی ہوں، جنت کی بہاریں ان کے سروں کی بلائیں لیتی رہی ہوں، نہیں سمجھے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، کہ جب طوبہ کا سایہ کی شاخ ہے جھک کر حسن حسین کا بوسہ لینا چاہتی رہے گی تو کیا زینب کے سر کو چھوڑ کے چلی جاتی؟ نہیں سمجھے عزیزان گرامی؟ اور جب جبریل و میکائیل آئے گہواروں جھلانے تو زینب کے گہوارے کو نظر انداز کر کے چلے گئے۔ خدا جانتا ہے میرا ذاتی عقیدہ ہے کہ اگر ان کے گہوارے کو دیکھ کر نظر انداز کر کے چلے جاتے تو ہر ملک کا حال فطر اس کا ہوتا۔ تو میں عالم غیر معلمہ، بچہ میرا نہیں جاتا نہ جائے، ہمارا تو ماحول ہی پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ کوئی باہر کا محلے والا آ جاتا ہے پڑھنے، جب بھی بچے بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں ابا ان کو کیا پڑھا رہے ہیں، تو وہ گھر سے آئے تو بیٹا یہ تمہارا سبق، یہ تمہارا سبق ہے، نہیں غور کیا کیا کہہ گیا؟ تو نانا نے کہا نا کیا نام مدینۃ العلم والی ان بابا، تو صبح کو وہی، شام کو وہی، دوپہر کو وہی، گھر میں وہی، حجرے میں وہی، مسجد میں وہی، نہیں سمجھے، وہی وہی وہی، جی دونوں لفظ کہہ گیا، وہی ہے سے، ہائے ہتی سے، اور ہائے حوت سے، وہی وہی جس کے لیے زینب پیدا کی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثالن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ادھر نانا نے سنایا ھدی انا امام المتقین، نہیں سمجھے عزیزان گرامی؟ زینب نے نانا سے سنا ھدی للمتقین، ادھر باپ نے کہا انا امام المتقین، لفظ پر غور کیجیے گا۔ تو اب معلوم ہوا کہ ہم جو اذان اور اقامت بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اذان اقامت تو یہیں سے رائج ہوئی ہے۔ اب زینب کس کے سامنے دارو ادب طے کرتی؟ ادھر سے سن رہی ھدی للمتقین، ادھر سے سن رہی امام المتقین، اور ادھر بعد والا دور آیا تو گودیوں میں کھلانے لگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی،
दस्तूर खुदा जाने, ये इत्तेफाक है। मेरे यहाँ बच्चे पैदा हुए तो कभी मैं मेरठ रहा, कभी मुजफ्फरनगर रहा, कभी बम्बई रहा, आया तो मालूम हुआ कि लड़का पैदा हुआ, लड़की कभी मौजूद भी रहा। ये इत्तेफाक है कि हजरत अली पैदा हुए तब भी रसूलुल्लाह गए वहाँ जचा खाने तक, इमाम हसन पैदा हुए तब भी जचा खाने तक गए, इमाम हुसैन पैदा हुए तब भी जचा खाने तक, यानी लाओ मेरे भाई को, लाओ मेरे बेटे को, लाओ मेरे नवासे को। ये इत्तेफाक है या कोई कुदरत का बना बनाया मंसूबा है? नहीं, और करे बना बनाया कोई मंसूबा है या इत्तेफाक है? अरे कभी तो हजरत बाहर रहते, यानी जब तक नबी लेने नहीं गए अली को, बाप अबू तालिब मौजूद है, वो भी नहीं गए। अब नहीं समझे, कोई मंसूबा है, मंसूबा। हजरत अब्बास पैदा हुए तो हजरत अली लेने नहीं गए, इमाम हुसैन गए, भाई बड़े और बाप मौजूद हैं, पहले देखने नहीं गए, इमाम हुसैन गए। लफ्ज पर तवज्जो दीजिएगा। तो या रसूल अल्लाह, क्या ये इत्तेफाक है कि जो पैदा हो रहा है आप ही सबसे पहले आ जाते हैं? कहा कि नादान, ये अल्लाह का बनाया हुआ मंसूबा है। देखो, मैं अली को लेने गया, मैं हसन को लेने गया, मैं हुसैन को लेने गया, मैं ज़ैनब को लेने गया, अब हुसैन अब्बास को लेने गए। गौर किया तुमने क्यों? हमारे यहाँ बाप बेटे अब भाई भाई का मसला नहीं है, मसला ये है जो जिसका नासिर बन के आता है, मंसूर अपने नासिर को लेने जाता है। जुमले की कद्र कीजिए। मंसूर यानी जिसको मदद की जरूरत है वो अपने मददगार को, तो ये जितने आने वाले हैं ये हर एक कोई न कोई किसी न किसी एतबार से मेरा मददगार है, और अब्बास हुसैन का मददगार है। तो जैसे मैं अली को लेने गया, इमाम हसन को लेने गया, इमाम हुसैन को लेने गया, वैसे ही ज़ैनब जब पैदा हुई हैं तो उनको भी लेने के लिए आया हूँ।